زیادہ کوئی خوف ہے تو مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں سے اپنے مال کے حوالے سے ہے۔ کوئی بھی انسان آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کے اندر روپے، پیسہ، سونا، چاندی اطمینان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، حالانکہ اسے پتہ ہے میرے چاروں اطراف، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، دور دور تک کسی یہودی، عیسائی، ہندو، کسی کافر کا گھر بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی فضا، ایسا معاشرہ جہاں 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا گونجتی ہے، اور سال کے مخصوص دنوں کے اندر اسلام کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں والہانہ طور پر محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، عشق کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنی اس محبت کا اظہار جلسے جلوس کی شکل میں کرتا ہے، کوئی درس و دروس کی شکل میں کرتے ہیں، جمعات کا بھی اہتمام ہے، عیدین بھی ہیں، عیدین کے خطبات بھی ہیں، سالانہ لاکھوں روپے کے بجٹ پر مبنی بڑی بڑی کانفرنسیں بھی اس ماحول میں ہوتی ہیں۔ ہر گھر کو چھوڑ کر دوسرے یا تیسرے گھر کے اندر کوئی حاجی بھی مل جاتا ہے، عمرہ کرنے والا بھی مل جاتا ہے۔ تمام تر نیک کام ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے بھی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی کو چھپا کر رکھتا ہے، کہیں کوئی مخبری نہ ہو جائے، کہیں کوئی اطلاع نہ ہو جائے، دن دہاڑے ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف مخصوص عبادات اور تہوار کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے مساجد کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، مدارس آباد رہنے چاہیے، سپیکروں سے اذان کی آوازیں آنی چاہیے، عیدین کا اہتمام ہونا چاہیے، سال کے بعد گلی کوچے کے اندر جلسے جلوس ہونے چاہیے۔ بس یہ چند کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اپنے طور پر یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اس عالم کے اندر اگر ہم فوت ہو گئے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، واہمہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ اور شیطان کا پھینکا ہوا جال ہے، جس کے اندر اس وقت ملت اسلامیہ کی اکثریت اس کا شکار ہو چکی ہے۔ اسلام میں عبادات کی اہمیت ہے، لیکن عبادات سے کہیں زیادہ اگر اہمیت ہے تو وہ حقوق العباد کی ہے۔ کیا اس مسلمان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کل قیامت والے دن اگر میرے آپ کے نامہ اعمال کے اندر
نماز کی کوتاہی نکل آئی، روزے کی کوتاہی نکل آئی، جس انداز میں عبادت مطلوب تھی شاید اس انداز سے ہم عبادت نہ کر سکے۔ ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود پھر بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے اپنے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر اگر انسانوں کا حق بھی مار کر چلا جاتا ہے، انسانوں کے حقوق کو پامال کر کے وہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو واضح کہہ دے قیامت والے دن ظالم اور مظلوم دونوں آمنے سامنے ہوں گے، ہم ایک طرف ہو جائیں گے، اب مظلوم کی مرضی ہے اپنا حق معاف کرے یا اس سے اپنا بدلہ لے۔ اب کیا خیال ہے؟ قیامت کا وہ خوفناک منظر جس کی منظر کشی مالک کائنات نے یوں کی ہے، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر راستہ بدل لیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، دنیا کے اندر خامد بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے جب میدان محشر میں دور سے بھی نظر پڑے گی، حال احوال پوچھنا تو دور کی بات ہے، اتنا دور چلے جائیں گے کہ ایک کی دوسرے پر نظر بھی نہیں پڑے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کو اس دن اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کے بارے میں رحم، فکر، سوچ، ترس اس کا خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ اب ایسے خوفناک عالم کے اندر انصاف سے بتائیے، جب ایک آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے دنیا کے اندر جو تجھے گالی دی تھی یا دنیا میں جو تیرا مال ہڑپ کیا تھا یا دنیا میں تیری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، انصاف سے بتاؤ کہ جب یہ کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لے تو کیا خیال ہے اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، حلال اور جائز طریقے کے ساتھ کھاؤ، تجارت کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ، لیکن حرام طریقے کے ساتھ فرمایا کھاؤ بھی نہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ جو آپ نے لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اس کی باز گشت آج بھی سنائی دی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، ایک دوسرے کی جان تمہارے اوپر حرام ہے، خون بہانا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا یہ حرام ہے۔
وَأَمْوَالَكُمْ، اور کسی کا مال ہتھیانا، ناحق طور کے اوپر لینا، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور کس طرح حرام ہے؟ فرمایا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، جس طرح 12 مہینوں میں سے ذو الحجہ کا مہینہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور یہ سرزمین مکہ کہ جہاں پر آپ گھاس تک نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے شکار کو آپ نہیں بھگا سکتے، بیت اللہ کے اندر اگر کوئی قاتل بھی آ جائے اس قاتل کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ جس قدر یہ سارے کی ساری حرمتیں اور عزتیں آج کے دن اس مقام کو حاصل ہے، اتنی ہی عزت، اتنا ہی مقام اور مرتبہ پورے روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو حاصل ہے۔ انصاف سے بتائیے، ایک آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں سے عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے اور حرم کے اندر پہنچ جائے، اور حرمت والا مہینہ بھی ہے، جگہ بھی مقدس ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، انصاف سے بتائیے اس حالت کے اندر کیا وہ پسند کرے گا کہ میں کسی کی چوری کروں؟ اس حالت کے اندر وہ پسند کرے گا کسی کو میں تھپڑ ماروں، کسی کو گالی گلوچ دوں؟ کیوں؟ یہی کہے گا نا، لاکھوں روپیہ لگایا ہے، ایک مقصد کے لیے لگایا ہے، یہاں آ کر اس مقصد کو ضائع تو نہیں کرنا نا۔ تو میرے بھائیوں، جتنا احترام ہمیں اس بات کا ہے، اس سے ہی کہیں زیادہ تقدس ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو حاصل ہے۔ ان دماءکم واعراضکم، تمہارے خون، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اسی طرح مقدس ہے جس طرح ذو الحجہ کا مہینہ، مکہ کی سرزمین اور عرفات کا میدان جس طرح ان کو تقدس حاصل ہے، بعین ہی تمہارے مال، جان، عزت کو بھی وہی تقدس حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس قدر نبی علیہ السلام کی تاکیدات کے باوجود پھر ہم مسلمان مال کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے کس قدر لاپرواہی برتتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام بتلایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو حق دینا پڑے اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی کس قدر بدترین جرم ہے، کس قدر خبیث ترین جرم ہے، اس کی قباحت، اس کی خباثت، اس کی گندگی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے اندر
اس گندگی کے اندر مبتلا پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا تھا۔ کیا میں نے اور آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ اس قوم کے اندر عبادات کا تصور بھی موجود تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا شعیب علیہ السلام کو؟ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ، تو عبادات کا کہہ، ہم عبادت کرتے ہیں، نماز ہم پڑھیں گے، بندگی ہم کریں گے، لیکن کاروبار، تجارت، معیشت، اس کے اندر ہم اپنی مرضی کریں گے، اس کے اندر ہم تیری بات، تیری مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی وہ عبادات اور بندگیاں قابل قبول کی تھی؟ نہیں، ان کو تباہ اور برباد کیا تھا۔ کیوں؟ کہ ناپ تول کے اندر وہ کمی کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر ایک ایماندار افسر ہماری مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر یہ جو ترازو ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنا شروع کر دے تو پتہ چل جائے گا اس پوری مسلمانوں کی مارکیٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے ترازو 100% اور صحیح کام کرتے ہیں۔ اور اے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز کے اندر کس طرح ناپ تول کے اندر دو نمبری کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، خواہ کوئی دکان کے اوپر بیٹھتا ہے، خواہ کوئی ریڑھی لگاتا ہے، یا وہ کسی انداز کا وہ کام کرتا ہے، خدا کے لیے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے کبھی آپ کا گھرانہ ترقی نہیں کر سکتا، اس سے کبھی آپ کے گھر کے اندر خیر اور برکت نہیں آ سکتی، اس سے کبھی بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا گھرانہ جس کی معیشت کی وجہ سے اللہ کے اس گھرانے کے اوپر ناراضگی ہو، اللہ کے اس گھرانے کے اوپر لعنت ہو، بتاؤ اس گھر کے اندر کس طرح سکون آ سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک اور طریقہ جو حرام کمانے کا طریقہ ہے، اور وہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں، کھائی جاتی ہیں، پی جاتے ہیں، اولادوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، حالانکہ معاملہ حد درجے حساس اور خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہنوں کی، بیٹیوں کی جو وراثت ہے، جائیداد ہے، ان کو ان کے حق سے محروم کرنا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے۔ بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حق دیا ہے اس حق سے ان کو محروم کرنا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے، اس وصیت کا تم نے پاس کرنا ہے، بیٹوں کو بھی دینا ہے، بیٹیوں کو بھی دینا ہے، بہنوں کو بھی دینا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ کہا نماز پڑھو، الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو کہیں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا۔ کیا رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسا کرو، اس کے اندر یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، الحمد سے لے کر والناس تک کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ کس میں ہے، کتنی ہے اور کتنی دینی ہے۔ اب نماز، زکوٰۃ، روزہ، اس کی تفصیلات
پورے قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کی۔ یہ ذمہ داری اللہ نے کس کی لگائی کہ اس کی تفصیلات کو بیان کریں؟ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری تفصیلات بتلائی ہیں۔ لیکن جب بات آئی نا وراثت کی کہ کوئی انسان فوت ہو جائے اور پیچھے کوئی منقولہ غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، اب وہ کس طرح تقسیم کرنی ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ نے خود بیان کی ہے، ایک ایک تفصیل، ایک ایک جزئی، کہ اگر بندہ فوت ہو جائے، پیچھے صرف بیٹے ہیں، ان کو اتنا دو، بندہ فوت ہو جائے، ایک بیٹی ہے، اتنا دو، دو یا دو سے زیادہ ہے، اتنا دو، خامد فوت ہو جائے، پیچھے بیوی ہے، دیکھو اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو اتنا دو، اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو اتنا دو۔ ایک ایک چیز مالک کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کی ہے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پتہ ہے کیا جملہ بولا ہے؟ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، اس میں جو کسی انداز کی تبدیلی کرے گا، کسی انداز کے اندر کمی بیشی کرے گا، وہ اللہ کے طے کردہ حصوں میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتے ہیں اور اللہ اس سے باز پرس کر کے رہیں گے۔ اور حصے بیان کرنے کے بعد 4 سطروں میں 2 آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں، یہی 4 سطریں اور ان کا ترجمہ اگر آپ ذہن میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں، گھر سے مسجد تک آنا، شٹل بند کر کے مسجد تک آنا، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ تِلْکَ حدود اللہ، اللہ نے سب کے حصے بتائے اور کہا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ سرحدیں ہیں۔ دنیا میں بھی تو انسانوں نے سرحدیں بنائی ہوئی ہیں نا، کیا کسی میں جرت ہے جو لکیر کھینچی ہوئی ہے کھڑے ہو کر ایک قدم دوسری لکیر کی طرف رکھے؟ ساری دنیا کہے گی کہ یہ قدم لکیر کے اس پار اٹھا تو اس کی گردن اڑا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تِلْکَ حدود اللہ، یہ جو اللہ کی سرحدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کو مت پامال کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق وراثت اور جائیداد کو تقسیم کرے گا، یدخلہ جنات تجری، اللہ ایسے باغات میں اس کو داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جس طرح ہم نے حصے تقسیم کیے ہیں اس طرح تقسیم نہیں کرتا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو محروم، فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وہ یہ سمجھ لے وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے حدود سے کراس کر رہا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا انسان چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہے، چاہے وہ حاجی ہے،
چاہے وہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں ڈنڈی مار کر بیٹھا ہے، آگ میں جائے گا، خالدن فیہا، لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور وہاں رسوا کن عذاب اس کا منتظر ہے۔ آج دنیا کے اندر 5 مرلے 10 مرلے 1 بیگھہ 2 بیگھے 1 کنال 2 کنال 10 کنال بہن کی مارو گے، اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں تمہیں قیامت والے دن جنت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ مرضی آپ کی ہے کہ دنیا کی 10 کنال اولاد کی خاطر اپنی قبر کو، اولاد کی خاطر اپنی قبر کو آگ سے بھرنا ہے تو بھر لو، اولاد کی خاطر قیامت والے دن ملنے والی جنت سے خود کو محروم کرنا ہے تو کر لو۔ اگر یہ سودا آپ کو منظور ہے تو جی بسم اللہ کھاؤ، پھر بہنوں کا کیوں کھاؤ، بھائیوں کا بھی کھاؤ، ہر ایک کا حصہ کھاؤ۔ کیوں؟ جب جنت ہم نے لینی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا نہیں ہے، آپ کو چہرہ دکھانا نہیں ہے، پھر جو چاہے دنیا کے اندر کرتے پھرو۔ بات سودے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر۔ اور قیامت کیسی ہے، جنت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جنت میں جو اللہ نے جو کچھ اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، روئے زمین کا کوئی انسان دیکھنا تو دور اس کا خیال تک بھی نہیں کرا، تصور بھی نہیں لا سکتا کہ جنت ایسی ہوگی۔ آپ جو تصور میں لاؤ اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ، ناپ تول کے ساتھ ڈنڈی مار کر مال کھانا یہ بھی حرام ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، چوری کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور بدترین حرمت کیا ہے کہ انسان کسی رشتہ دار کو، عزیز کو، بہن کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو ان کے وراثت سے محروم کرے، اس سے بڑا حرام ہوئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہمیں ہر ایک کو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس انداز سے دنیا سے لے کے جائے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں، ایمان پر، اسلام کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔